بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ارکان اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، جس کی بروقت ادائیگی پر بے شمار انعام و اکرام اور اس کو ترک کرنے والوں کے لیے سخت ترین وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ تمام عبادات میں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بروز قیامت جس کے بارے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں شہادت توحید و رسالت کے بعد جس قدر ادائیگی و پابندی نماز کا ذکر ہے، وہ کسی اور فرض کی ادائیگی کا نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی کھڑا ہو کر پڑھنے کی استطاعت نہیں بھی رکھتا تو حکم ہے کہ بیٹھ کر ادا کرے، اور باعث علالت بیٹھ کر بھی نہیں ادا کر سکتا تو پھر اس کے لیے لیٹ کر پڑھنے کے احکامات موجود ہیں، بجز اس کے کہ اس کے تمام اندام و زبان حرکت کرنے سے رک جائیں، اور اگر علالت اس قدر شدید ہے کہ جسم بے جان و حرکت ہو گیا مگر سر میں حرکت اب بھی باقی ہے، تو تب بھی نماز اس سے ساقط نہیں ہوگی، کہ اس حالت میں بھی حکم ہے کہ سر کے اشارے سے ہی نماز ادا کرے۔ بہرحال نماز کی ادائیگی کے جس قدر سخت احکامات ہیں، اس کی ادائیگی پر اللہ عز و جل نے اتنے ہی انعام و اکرام کے وعدے بھی فرما رکھے ہیں۔ بس مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 5 وقت کی نماز کی محافظت کی تو وہ نماز اس کے لیے روز محشر نورانیت کا سبب اور دلیل و حجت اور نجات کا سبب بنے گی، اور جس نے 5 وقت کی نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہے، نہ دلیل اور نہ کوئی نجات ہوگی، اور بے نمازی روز قیامت فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، نماز کی بر وقت اور احسن انداز میں ادائیگی نہ صرف ہمارے ایمان بلکہ ہماری نجات کی بھی ضامن ہے۔ اللہ پاک ہمیں بر وقت نماز کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان امور کے بارے آپ کو بتائیں گے کہ جن کے وقوع پذیر ہونے پر نمازی کے لیے اپنی نماز توڑ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ وہ امور 6 ہیں۔ نمبر 1، کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور قریب کسی شخص پر ظلم کیا جا رہا ہو اور مظلوم نماز پڑھنے والے کو مدد کے لیے پکارے تو نمازی پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی نماز توڑ کر اس مظلوم شخص کی مدد کو جائے۔ نمبر 2، نمازی کو دوران نماز پیشاب یا پاخانہ کی انتہائی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے لیے نماز توڑنا واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نماز توڑ کر پہلے رفع حاجت سے فراغت حاصل کر لے، کہ اس انتہائی حالت میں نمازی کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 3، کہ نمازی کے قریب کسی کو آگ لگ جائے یا کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو بھی نمازی کے لیے واجب ہے کہ وہ نماز توڑ کر ان کی مدد کو جائے۔ اسی سے یہ مطلب بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ نمازی کے قریب کسی شخص کو جان کا اندیشہ ہو جائے تو نمازی کے لیے واجب ہے کہ نماز توڑ کر اس کی جان بچانے کے لیے کوشش کرے۔ نمبر 4، اندھے کو گرنے سے بچانے کے لیے بھی نماز توڑ دینا واجب ہے، یعنی اس پر کچھ مواخذہ نہیں۔ نمبر 5، کسی حاکم سے فریاد خواہی کے لیے، اور نمبر 6، مسافر کو اپنی سواری کے چلے جانے یا جانور کے بھاگ جانے کا خطرہ ہو تو بھی نماز توڑ دینا واجب ہے۔ دوستو، یہ وہ عذر ہیں کہ جن کے وقوع پذیر ہونے پر نماز توڑ دینا واجب ہو جاتا ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ واجب کس عمل کو کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ واجب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا ضروری ہو اور اس کا ترک کرنا لازماً منع ہو، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز قطعی ہو، یعنی اس کا ثبوت قطعی ہو اور اس کے لازم ہونے پر دلیل ظنی ہو یا ثبوت ظنی ہو، اور اس کا انکار نہ ہو، اور اس کا ترک کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، خواہ دائماً ترک کرے یا احیاناً، یعنی کبھی کبھی ترک کرے۔ یعنی اس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والے کو کافر تو نہیں کہیں گے، مگر وہ فاسق ضرور ہو جائے گا، اور عمل کے اعتبار سے
واجب فرض کے برابر ہے، اس لیے اس کو فرض عملی بھی کہتے ہیں۔ مثلا نماز عشاء کے وتر، چنانچہ وہ صورتیں کہ جن میں نماز توڑنا واجب ہو جاتا ہے، اگر ان صورتوں میں کوئی نمازی اپنی نماز نہ توڑے اور نماز ادا کرتا رہے تو یقیناً وہ اپنے اس عمل پر جواب دہ اور گنہگار ہوگا، لہٰذا ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بر وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔